اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اے نبی علیہ السلام جب آپ ان میں موجود ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں. یہ صلاۃ الخوف، نماز خوف کا ذکر. آپ نماز قائم کریں یعنی آپ امامت فرما رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں. ایک جماعت صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک حصہ جماعت کا، لشکر کا، وہ آپ کے ساتھ آئے، نماز میں شریک ہو، باجماعت نماز ادا ہو، لیکن وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں. جنگی حالات ہیں، کبھی بھی حملے کا معاملہ ہو سکتا ہے، دشمن جو ہے وہ طاق میں رہتا ہے، ہتھیار ساتھ رہیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں. تم لوگوں سے مراد جنہوں نے حضور کے ساتھ ابھی نماز ادا کی. اچھا ذہن میں رکھیں 2 رکعت ادا کرنی، ٹھیک؟ تو حضور امامت فرما رہے ہیں، 1 رکعت ادا ہو گئی. اب جنہوں نے 1 رکعت حضور کے ساتھ ادا کر لی وہ چلے جائیں، توجہ کیجئے گا، اور دوسرے والے آ جائیں. فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور ایک دوسری جماعت آئے جس نے نماز ادا نہیں کی، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں. جو باقی بچے رہے اب وہ آ جائیں اور وہ نماز ادا کریں جنہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی. اور یہ بھی کیا کریں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں. ہتھیار ساتھ رہیں، بچاؤ کا سامان ساتھ رہے، دفاع کا سامان ساتھ رہے، ڈیٹرنٹ تیار رہے. ذہن میں رکھیے ان باتوں کو. اچھا اب یہ کیا شکل ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کرنی ہے، 2 رکعت کی امامت فرمانی ہے. ایک صحابہ کے لشکر کا ایک حصہ آ گیا، اس نے 1 رکعت حضور کے ساتھ ادا کی. اب حضور ویٹ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے 1 رکعت ادا کی وہ چلے جائیں گے، باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ چوکنے کھڑے ہوں گے، مستعد ہوں گے، وہ آئیں گے اور حضور کے پیچھے شامل ہو جائیں گے. حضور دوسری رکعت ادا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی حضور کے ساتھ 1 رکعت ادا کر لیں گے. ان کی کتنی رہ جائے گی؟ اب 1 رہ جائے گی، مکمل کریں گے. پہلے والوں کی کتنی رہ گئی؟ 1 رہ گئی، مکمل کریں گے. دلچسپ صورتحال ہے نا، سمجھے اس بات کو. ہر صحابی کی خواہش کیا ہوگی؟ حضور کی امامت میں نماز ادا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ایسے جنگی حالات ہوں گے تو کئی جماعتیں ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کئی جماعتیں ہو جائیں گی، مگر وہاں صحابہ کی خواہش کیا ہوگی؟ ہر صحابی کو حضور کی امامت مل جائے. یہ خاص معاملہ ہے. یہ ایک بات ہے طریقے کے اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. جب آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اور طریقے بھی ملیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور نے امت کو وسعتیں اور آسانیاں عطا فرمائی. مختلف مواقع پر حضور نے مختلف انداز سے اعمال کو انجام دے کر یہ وسعت امت کو عطا کی. یہ خاص معاملہ ہو گیا کہ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ حضور کی امامت میں نماز ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے صلاۃ الخوف. باقی عام حالات اب ہوں تو بہت ساری جماعتیں ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اہم نقطہ کیا آ رہا ہے؟ اسلحہ ساتھ رکھو اور اپنا بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. آگے مزید اس پر کلام آ رہا ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کاش کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر کے ٹوٹ پڑیں. تو دفاعی سامان ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس، جنگی صلاحیت ہونی چاہیے، ورنہ یہ دین دشمن جو ہے طاق میں رہیں گے اور چاہیں گے مسلمان ذرا اس سے غافل ہوں یا عاری ہو جائیں یا دور ہو جائیں تو ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں. فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو. أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. کوئی حرج نہیں، بارش کی وجہ سے سامان بوجھل ہو جاتا ہے اینڈ سو آن، یا کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری کا معاملہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان تدعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، لیکن وخذوا حذرکم، اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو. بچاؤ کا سامان، دفاعی سامان، ڈیٹرنٹ کا معاملہ آج کی اصطلاح میں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اب کتنا زور ہے دفاعی سامان پر؟ یہ بات سورہ انفال آیت نمبر 60 میں بھی آئے گی، سورہ انفال آیت نمبر 60 میں آئے گی. تو وہاں ایٹم بم پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور میزائل ٹیکنالوجی پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں تفصیل آ جائے گی. یہاں کیا ہے؟
توجہ دلائے جا رہی ہے اپنے دفاعی سامان سے غافل نہ ہونا، اپنے ڈیٹرنس سے غافل نہ ہونا۔ اللہ امت مسلمہ کی جو امانت، یہ مملکت خداداد پاکستان کے پاس ہے، یہ ایٹم بم کی صلاحیت ہے، یہ ایٹمی صلاحیت ہے، یہ میزائل ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے، یہ اس امت مسلمہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہمارا خون پسینہ لگا ہے، اس قوم کا مال لگا ہے، انفاق لگا ہے، اس قوم کی قربانیاں پیچھے لگی ہیں، ہمارے بہت سارے سائنسدانوں کی جو سامنے بھی نہیں ہیں ان کی محنت اس کے پیچھے لگی ہیں۔ یہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس، تو ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے ذمہ داروں کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی اللہ انہیں توفیق عطا کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف رکھے کوئی اس میں خیانت کا معاملہ ہوگا تو وہ خیانت کرنے والا پوری امت کا خائن ہوگا، اور امت کا خائن پر اس کا حشر کیا ہونا ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ دین توجہ دلاتا ہے۔ مزید تفصیل سورہ انفال آیت نمبر 60 جہاں پر ذکر آ جائے گا جنگی صلاحیت کے حصول کے حوالے سے انشاءاللہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں حج کے مناسک کا ذکر پڑھا تھا، آیت نمبر 199 اور 200 کے آس پاس، وہاں پہ کیا ذکر آیا تھا؟ حج کے مناسک کے بعد بھی کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا۔ سورہ جمعہ 28 پارے میں جمعے کی نماز کے بعد چھٹی نہیں ہے، پورے 6 دن کی، جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ سورہ قوف میں پڑھیں گے 26 پارے میں، نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ سنت کی تعلیم دیکھتے ہیں تو نمازوں کے بعد کے اذکار حضور نے ہمیں تلقین فرمائی، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم دشمن کی طرف سے اطمینان پالو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرو۔ پچھلا طریقہ کون سا تھا؟ صلاۃ الخوف کا، یا اس کی خاص شکل آ گئی کہ حضور جماعت کیسے کرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور البقرہ میں کیا تھا؟ پیدل سواری پر جیسے بن پڑے ادا کر لو۔ تو ہنگامی حالات ہے نا، ہنگامی حالات میں تو رعایت ہوتی ہے، عام حالات میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم دشمن کی طرف سے اطمینان پالو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ جنگی حالات میں بھی معاف نہیں ہے، ہنگامی صورتحال میں بھی معاف نہیں ہے، تو عام حالات میں بڑے آرام سے مسلمان ضائع کر دیتا ہوں نمازوں کو، یعنی غور کرنے کا مقام بھی ہے، اور بڑی بے حسی کی بات ہے، بڑی لاپرواہی کی بات ہے۔ اللہ محفوظ رکھے اور ساری زندگی تمام نمازوں کی پابندی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے، اور وہ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، شوال میں بھی ہے، پوری زندگی فرض ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں اس کا حکم مان کر اسی اللہ نے 5 وقت کی نماز مقرر اوقات میں ساری زندگی فرض فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم، اور مسلمانوں دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھانا۔ ان بڑے پیارے الفاظ بھی ہیں پڑھنے کے انداز میں بھی، اور جو مفہوم آ رہا ہے وہ بڑا قیمتی ہے موٹیویشن کے اعتبار سے۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے۔ کبھی بدر میں تم نے بھی تو ان کے 70 قتل کیے تھے، تو کیا ہوا احد میں اگر تمہیں شہادت کا رتبہ مل گیا، اجر تو وہاں پر بھی ہے۔ یہ اونچ نیچ چلے گی، یہ تلکل ایام نداولها بین الناس، آل عمران میں ہم نے پڑھا، اللہ فرما رہے دنوں کو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، تو اگر تمہیں کوئی زخم پہنچتا ہے ان کو بھی تو پہنچتا ہے، تمہیں کوئی مشقت اٹھانا پڑتی ہے ان کو بھی تو اٹھانا پڑتی ہے، تمہیں جان لگانا پڑتی ہے انہیں بھی تو لگانا پڑتی ہے، لیکن تم میں اور ان میں فرق ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرق ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ یہ کافر دنیا پرست ہیں، یہ مشرک دنیا پرست ہیں، یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دنیا کی خاطر جانے دے رہے ہیں، اور تم کیا ہو؟ حق پرست ہو، تم حق کے ماننے والے ہو، تم آخرت کے طلبگار ہو۔ یہ دنیا کے ہو کر دنیا کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہیں، تو تمہیں ان سے بڑھ کر جانیں لگانی چاہیے، تمہیں ان سے بڑھ کر مال لگانا چاہیے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی چاہیے، تمہیں ان سے بڑھ کر مشقتوں کو جھیلنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے بندہ مومن کے لیے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو اللہ سے اس اجر کی امید رکھتے ہو جس کی امید وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔